یہ بتائیں، پاکستان میڈییٹر ہے، عالمی سطح پر اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، بات کہاں اٹکی ہوئی ہے اس وقت تک؟ کیوں نہیں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو پا رہا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جیسے دونوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، تو اونٹ جو ہے وہ اس کو بیٹھنے پر خود ہی مجبور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ کیا دونوں کو کاسٹ ہیں اور دونوں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. یہاں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ اب کیا کر سکتا ہے؟ بامبنگ مزید کر دے گا. کیا حاصل کرے گا؟ 42 دن بامبنگ ہوئی، 3,000 سے زیادہ بندے شہید کر دیے، 20-25 ہزار بلڈنگز تباہ کر دیں، اسکول ہسپتال نشانے پہ آ گئے، بلکہ ہسٹوریکل مونیومنٹس بھی آ گئے، جو کہ بالکل سویلائزڈ قومیں ایک دوسرے پہ جب حملہ بھی کریں تو ایسا کام نہیں کرتی. اب اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ وار کریں تو کچھ بھی نہیں اچیو ہوگا. بدنصیبی سے کچھ بندے مزید شہید ہوں گے، کچھ بلڈنگز مزید اس کی تباہ ہو جائیں گی. یہ ایک چیز ثابت کر دی ہے ایران نے کہ وہ ٹھیک ہے پین تو برداشت کر رہا ہے، اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ شاید پین برداشت کرنے کی اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہاں نہ تو گورنمنٹ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ پین برداشت کرے، اور نہ پبلک میں. میں ٹرائی اینڈ الیبوریٹ. گورنمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی ریٹنگز گر رہی ہیں. خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ کانگریس کے علاوہ، ہاؤس کے علاوہ، وہ سینٹ کو بھی لوز نہ کر جائیں. اور جہاں تک پبلک کا مطلب ہے پین کا، ایران کی پبلک پچھلے 47 ایئرز سے ان پہ سینکشنز ہیں. ان کو اس سینکشنز میں رہنے کی ایک حد تک بدنصیبی سے جو بھی ڈیفیکلٹیز تھیں وہ عادت پڑ چکی ہے. پھر انہوں نے ایک اپنی معیشت ایسی بنائی ہے جو امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کافی حد تک سیلف سفیشینٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اپنے پوٹینشیل پہ تو نہیں پہنچ سکا، بہت زیادہ اس کا پوٹینشیل ہے، لیکن وہ ایگزسٹ ضرور کر سکتا ہے. وہ اپنا مشکلات ضرور ہیں لیکن گزارا کر لے گا. تو اب امریکہ میں یہ ہے کہ وہاں جو پبلک ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو کھانے کا سامان جب مہنگا ہو جائے، جیسے کہ میں کہتا ہوں بریکفسٹ ٹیبل پہ والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے انڈا ٹوسٹس اور مکھن بھی نہ صحیح قیمت پہ کھلا سکیں، جو کہ امریکہ میں ہو گیا ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اور پھر جہاں ووٹر جو ہیں لانگ ڈسٹنسز ٹریول کر کے آتے ہیں موٹروں میں، جیسے پیٹرولیم کی پرائس ہوتی ہے تو وہ ان کو اب سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں تو ان کو کوئی فارن پالیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر غلطیاں بھی کرتے جائیں اور امریکہ پراسپر کرتا جائے تو ان کو زیادہ انٹرسٹ اپنے فٹ کلب میں ہوتا ہے. جو لوکل امریکن پالیٹکس کو لوگ سمجھتے ہیں نا، ان کی اپنی کمیونٹی لیونگ ہے. فٹ بال کلب اس علاقے کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی لائفز میں. لیکن جب ان کو کھانے پینے کی مصیبت پڑ جائے، پرائسز بڑھ جائیں اور ان کی جو پیٹرول کی پرائس بڑھ جائے، تو وہ پین جو میں کہہ رہا ہوں پبلک میں کیپیسٹی بیئر کرنے کی کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی لمٹس ہیں. ایران کوئی فولاد کا تو نہیں بنا ہوا. ایران نے بہت سیکریفائس کیا، شہادتیں ہوئی ہیں، پوری ان کی لیڈرشپ جو ہے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. لیکن ان دا پروسیس جو بندے نئے آئے ہیں وہ شاید پہلے سے زیادہ ہارڈ لائن ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں بھی یہ ریئلائزیشن تو ہے، اور شاید پرائیویٹلی وہ یہ سوچ ہی رہے گا. آج تو انہوں نے پبلکلی شاید پاکستان کو دوبارہ تھینک کر دیا ان کا فارن آفس نے کہ ہم آ تو نہیں رہے لیکن ہم پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ابھی اس وقت نہیں آ رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
ہمیں انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. امریکہ نے سیز فائر کی ٹرمز جو انہوں نے یہاں بند کر دیا سارا اور وہ لگا دیا, انہوں نے بلاکیڈ کر دیا ہے. اچھا میرا یہ قصوری خیال صاحب ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے گی اور اب جو یہ جو ہے سیز فائر ہے اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں لگائی, تو شاید وہ کچھ نہ کچھ خد و خال ڈیولپ ہو رہے ہیں اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے جس سے پہلے ایران کے جو نمائندے اسلام آباد نہیں آنا چاہتے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس سینیریو کے دوران نیتن یاہو تو اپنا کام کیے جا رہا ہے, کل بھی لبنان میں انہوں نے بمباری کی, غزہ میں کر رہے ہیں, صحافیوں کی بھی شہادتیں ہوئیں, کل خاتون صحافی جو ایمل تھی لبنانی ان کی شہادت ہوئی. تو نیتن یاہو تو اپنے ایکسپینشنزم کی طرف فورس یوز کر رہا ہے, تو اس ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, وہ اسرائیل کو اور نیتن یاہو کہاں کھڑے دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں جی, پہلی بات تو یہ ہے تو میں مانتا ہوں کہ اتنی زیادہ سپورٹ ہے ناٹ جسٹ کہ جوئش زائنزم جو اسرائیل میں ہے, بلکہ دیر از آلسو کرسچن زائنزم جو ریپبلکن پارٹی کے رائٹ میں ہے. تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کی بڑی سپورٹ ہے, لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے. ریپبلکن پارٹی میں بھی کم ہو رہی ہے, امریکن پبلک میں بھی کم ہو رہی ہے, اور امریکہ کے یہودیوں میں بھی کم ہو رہی ہے. بلکہ جو سب سے بڑے ناقد ہیں نیتن یاہو کے اور اس جنگ کے رائٹرز جتنے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر وہ جوئش ہیں. آپ یہ اگر آپ سامنے رکھیں تو دوسری آپ یورپ کی پوزیشن دیکھ لیں. یورپین یونین میں سخت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو ان کے اسپیشل اگریمنٹس ہیں اسرائیل کے ساتھ, کیا وہ اب اس پہ عمل ان کو رکھنا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. یورپ یونین میں بڑی زبردست ڈیبیٹ ہو گئی ہے. 4-5 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آفیشیلی ٹیبل کر دیا ہے کہ یورپین یونین کو چاہیے کہ اپنے جو اگریمنٹس ہیں اس کے اسرائیل کے ساتھ کینسل کر دے. تو ایک تو ان کو امریکہ جب واقعتاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ایرانی لیڈرشپ کی کوئی اگریمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیریسلی ان کو روکا جائے گا ٹرمپ کو. ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ روک رہے ہیں لیکن وہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک قسم کی بارگننگ جس طرح انہوں نے بلاکیڈ کر دیا ہے اور کچھ نہ کچھ نیتن یاہو بھی کرتا جا رہا ہے. لیکن جب ایکچولی اگریمنٹ ہو جاتا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں لبنان کا ضرور اس پہ اگریمنٹ کوئی نہ کوئی ہوگا, تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ نیتن یاہو اتنی آزادی سے کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے. اور جب اس کو یہ خطرہ ہو کہ یورپین یونین جہاں اس سے سب سے زیادہ ان کا ٹریڈ بھی وہاں ہے اور ان کی بہت امریکہ کے علاوہ بہت زیادہ وہاں سپورٹ تھی, تو پھر رہ کون جائے گا اس مسلم ورلڈ میں. تو اسرائیل کے بارے میں جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یورپین یونین جو پرانا کرسچنڈم یعنی کرسچن ورلڈ تھی اس کی نمائندگی کرتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جو سب سے بڑے سپورٹر تھے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو اسرائیل کا سپورٹر تھا وہاں بھی کم ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو لگام لگانا نیتن یاہو کو اتنا مشکل نہیں لگے گا جتنا اس وقت لگ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, امریکن میں آپ نے رائٹرز کی بات کی, نوم چومسکی اور بڑے بڑے لکھاری جو لکھتے ہیں, یہ ابھی جو ویژولز آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کو ریلیجن کو ایڈ کر دیا ہے, اور نیتن یاہو کی وہاں کے ربائش سے ملاقات, زائونسٹ پروٹوکول کو کیری کرنا, کہنا کہ میں بھی جلدی میں ہوں, ان کا بھی کہنا کہ جیسس کرائسٹ نے اپوائنٹ کیا, اور بلکہ ایک دفعہ تو وہ ایک حد سے آگے بڑھ گئے تھے. تو اس ساری سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ریلیجس سینٹیمنٹس کو امریکہ بھی اب یوز کر رہا ہے جو نیتن یاہو بھی یوز کر رہا تھا, ان کے کیا آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. دیکھیں جہاں تک سپورٹ ہے فار اسرائیل, اور ایک حد تک میں زائنزم کی بھی کہوں گا, اس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں. حالانکہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایسی نہ زبان استعمال کرتے تھے نہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے, لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو زائنسٹ کہا تھا. 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد, جب 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے بعد, تو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کیا تھا.
نا زائنزم جو ہے اس کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے جو بائبل کی کچھ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کچھ ورسز کی، وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سے کرسچنز اس انٹرپریٹیشن سے اگری نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس جنگ سے پہلے دونوں پارٹی کی جو لیڈرشپس ہے وہ ان پہ بہت زیادہ اثر تھا جوئش لابی کا اور زائنسٹ لابی کا۔ جہاں تک زائنسٹ لابی ہے وہ زیادہ ریپبلکن رائٹ میں ہے، ڈیموکریٹک پارٹی میں نسبتاً کم ہے، اور جو اس سلسلے میں جو کہنے والی بات ہے وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی میں بھی جو اسرائیل نے جو شروع کیا ہے غزہ سے، اور اب جو جنگ ہوئی ہے اور جب یہ عام تاثر امریکہ میں ہو گیا ہے اور خفت کا باعث بن رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وار ہماری نہیں ہے، یہ اسرائیل کی وار ہے۔ تو اسرائیل کی وار جو آپ کہہ رہے ہیں تو ریپبلکن رائٹ میں بھی اس کی سپورٹ کم ہو رہی ہے، ڈیموکریٹس میں بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، یہودیوں میں جو نوجوان یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے، نیتن یاہو ان کے لیے گلے میں ایک مصیبت کا کیا البٹراس بن گیا ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور جو سب سے زیادہ کرٹسم ہو رہا ہے جو برنی سینڈرز ہی دیکھ لیں، وہ یہودی ہیں اور جتنی سخت کرٹسم وہ کر رہے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کی نیتن یاہو کے، وہ اور لوگ تو نہیں کر رہے۔ تو ایک تو اسرائیل کو جو سب سے بڑا دھکا لگے گا اس جنگ ختم ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ جو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتا تھا وہ امریکہ کی سپورٹ، وہ اتنی آسانی سے نہیں رہے گی میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں تو شاید غائب ہی ہو جائے، کیونکہ جو نوجوان ہیں ایک کا مذہب کی طرف ان کا رجحان ویسے ہی کم ہو رہا ہے، اور وہ اسرائیل سے کافی وہاں بیزاری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ مذہب کو لایا گیا جو ریپبلکن رائٹ، جیسے ان کے ڈیفنس سیکٹری جو وار سیکٹری اب کہلاتے ہیں ہیگسیٹ، یس ایسے لوگ ہیں جو کرسچن زائنزم میں بلیو کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جیسے میں نے اسرائیل کی سپورٹ، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارے کرسچنز اس کو بلیو نہیں کرتے، بائبل کی اس انٹرپریٹیشن کو بلیو نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا مذہب کو لائے، یہ لائے تھے وار سیکٹری جو ہیں یہ تو خود لے کے آئے تھے، تو خود کرسچن زائنسٹ ہیں اور یہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا قصوری صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آخری سوال ہے، آپ کا ایکسپیرینس ظاہر ہے ایکیڈمک اپروچ بھی، فورن آفس کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، باہر بھی گئے، یہ بتائیں کہ موجودہ سینیریو میں آگے آپ دنیا کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا لیڈرشپ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہوگی؟ دیکھیں جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں بہت جوہری تبدیلی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا، ملیٹریلی سپر پاور ہے اور کافی دیر رہے گا، سوال یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس مختلف علاقوں میں کیسا رہے گا، کیونکہ خدا نخواستہ جنگ عظیم تیسری تو نہیں ہونے جا رہی جس میں روس اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ تو اس میں تو امریکہ ابھی بھی بڑا مضبوط ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں کہ اس کے سامنے آ جائے سوائے رشیا اور چائنا کے شاید، لیکن جو مڈل پاورز کا رائز ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ ہوگا کہ مختلف علاقوں میں جیسے آپ گلف کوآپریشن کاؤنسل یا مڈل ایسٹ دیکھ لیں، وہاں ڈیفینیٹلی ابھی تو لوگ کم بول رہے ہیں اور شاید اب اندرون خانہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل بات کھل کے آئے گی وہ اس جنگ ختم ہونے کے بعد کہ جو ان کا سیکیورٹی سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچر ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتا وہ جو پہلے تھا۔ پہلے کیا تھا کہ ٹوٹل ریلائنس یونائٹڈ اسٹیٹس پہ تھی، ویپنز بھی ان سے خریدنا انہی کے بیسز، اب ان کو اندازہ ہے کہ ان کے بیسز جدھر بیس ہوتا ہے وہی جواز بن جاتا ہے حملہ ہونے کا، تو اس لیے وہ تو ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو بیسز یہاں تھے ان کی زیادہ فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا ہے، کہ جو انٹرسیپشن میزائلز ایران کی ہوتی تھیں وہ رستے میں ہوتی تھیں، امریکن بیسز سے کی جاتی تھیں، اور اسرائیل واز دا پرائم بینیفیشری۔ اتنا ان کو تو نہیں بینیفٹ ہوا گلف کوآپریشن کا، ان کی تو بیچاروں کئیوں کی جو ساری اکنامک وائبلٹی تھی وہ یہ تھی پیس،
کہ امن سٹیبلٹی وہ تو بیڑا غرق کر دیا ہے امریکن پالیسیز کے نتیجے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر بدلے گا وہ کیا ہوگا. بس پاکستان کی مثلا سعودی عربیہ سے ہو گئی ہے, قطر کافی قریب ترکی کے ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے گلف کوآپریشن کاؤنسل جو ہے وہ خود یہ سوچے کہ وہ اپنا دفاع کلیکٹیولی کرے. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان میں اختلافات ہیں, لیکن جو یہ تو کلیئر ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور عمان وہ ایران سے اس جنگ میں اتنا آگے جانے کو بالکل تیار نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی آج ڈفرنسز بھی اگر گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ہوں آن دی ایشو آف اسرائیل ورسز ایران, ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ اب وہ پرانی پالیسیز نہیں چلیں گی. تو اس کا نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر آئے گا. اس کا مطلب کہ امریکہ خود بخود ایک تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہا ہے, وہ چھپا بھی نہیں رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ان کا تو زیادہ فوکس لیٹن امریکہ پہ ہو گیا ہے. وہ تو اور یا وہ کہتے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ساؤتھ چائنا سی میں ہے کہ چائنا کو کی رائز کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن جو عملاً جو انہوں نے یہ جنگیاں چھیڑ دی ہے اس کا تو بہت فائدہ قصوری صاحب ایک لحاظ سے روس کو ہو گیا, ایک لحاظ سے چین کو ہو گیا. لائٹر نوٹ پہ اس پہ کمنٹ کر دیں آخر میں. ویڈیوز جو ویژول آ رہے ہیں, مودی صاحب آج کل پاپڑ کی دکانوں پہ پاپڑ خرید رہے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, آئسولیشن میں کچھ زیادہ نہیں چلے گئے؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ مودی صاحب پہ کنفر کر دے. اچھا, جتنا بڑا احسان انہوں نے ہم پہ کیا ہے, انہوں نے جو یہ جنگ چھیڑی تھی 4 دن کی, اس میں بھرم کھل گیا سارا ان کا. جو جاتے تھے بڑے 56 انچ کی چھاتی کے ساتھ گلف کوآپریشن کاؤنسل کے دورے کرتے تھے, اور امریکہ بھی جاتے تھے کہ جی یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہیں, یہ بہت بڑی اکانومی بھی ہے. تو وہ تو انہوں نے ایسا بھانڈا پھوڑا ہے, اور پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع اس کے بعد دیا ہے وہ تو ملیٹریلی بھی ثابت ہو گیا, ڈپلومیٹکلی وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, اور بھی آئسولیٹ تو وہ ہو گئے. بلکہ ہندوستان میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہ پہلگام کی پہلی سالگرہ تھی, تو وہاں یہ ہو رہا ہے کم از کم اپوزیشن تو کہہ ہی رہی ہے کہ مودی ٹوٹل فیل کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا اس کا تو پاکستان کو فائدہ ہو گیا. ان کو تو کھائے جا رہی ہے یہ چیز کہ اسلام آباد میں جس کو ہم کہتے تھے آتنکواد کا گڑھ, وہ آتنکواد کا گڑھ جو ہے وہ تو آج پیس کا گھر بن گیا, امن کا گھر بن گیا. وہاں تو امن کروایا جا رہا ہے. اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں تو ان وہاں آگ لگی ہوئی ہے, اور ان پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ان کی پالیسی کے نتیجے میں امریکہ ہندوستان آئسولیشنزم کی طرف گیا ہے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے.